ان دنوں ملکی سیاست میں گرما گرمی عروج پر ہے۔ عرصہ دراز تک قرنطینہ میں رہنے والی اپوزیشن نے موقع ملتے ہی حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ سال 2018 کے الیکشن جیتنے کے بعد تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تو ماضی کی طرح اس وقت بھی شکست کی شکار تمام سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کا شور مچایا، لیکن کسی بھی قسم کی احتجاجی تحریک لانے میں ناکام رہے۔ اس وقت اپوزیشن کی تمام مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہ آ سکیں، پھر چاہے وہ الیکشن کے فوری بعد الیکشن کمیشن کے سامنے کیے جانے والا احتجاج ہو یا صدارتی الیکشن، اپوزیشن ایک نہ ہو سکی۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی جانے والی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں بھی اپوزیشن کو منہ کی کھانا پڑی۔ مولانا کا دھرنا ہو یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا پرچار، اپوزیشن کا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر تنازع، اور تو اور ان سب میں اہم بات یہ کہ جب تحریک انصاف حکومت الیکشن میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں ناکام نظر آئی، تب بھی متحدہ اپوزیشن عوامی ایشوز پر قابل ذکر کردار ادا کرنے سے قاصر نظر آئی۔ اپوزیشن کا مسئلہ یہ رہا کہ وہ حقیقی معنوں میں متحد ہونے میں اب تک ناکام ہے، کیونکہ یہ تمام مختلف الخیال لوگ ماضی میں ایک دوسرے کے ڈسے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے مقدمات بناتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کم و بیش ویسے ہی الزامات لگاتے آئے ہیں جیسا وہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف بیانیے سامنے لا رہے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ لوگ آج بھی ایک دوسرے کے لیے اعتماد کی وہ حقیقی فضا قائم کرنے سے قاصر ہیں جو اپوزیشن کے خلاف حکومت مخالف تحریک کے لیے اشد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی ہے، لیکن اب جب تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے تو اپوزیشن اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود نہ صرف ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہے بلکہ حکومت کے لیے سیاسی مشکلات پیدا کرنے پر تل رہی ہے۔ اپوزیشن نے ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اس سلسلے میں جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایک طرف تو سینٹ الیکشن قریب ہیں اور دوسری جانب گلگت بلتستان کا الیکشن، اور ساتھ ہی بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی حکومت اور اپوزیشن کو عوامی حمایت درکار ہے۔ اپوزیشن معاملے سے بخوبی واقف ہے کہ اگر متعلقہ اسمبلیوں سے عددی برتری کی بدولت اگر حکومت سینٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اپوزیشن کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے۔ اپوزیشن اب ایک طرف تو عوام کے سامنے اپنا موقف رکھ رہی ہے اور ساتھ ہی دوسری جانب قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف محاذ آرائی کے راستے پر بھی گامزن ہے۔ عوام اپوزیشن کی اس محاذ آرائی پر مبنی بیانیے کی حمایت نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ان اداروں پر اعتماد کرتے ہیں اور ہر پاکستانی کے دل میں قومی سلامتی کے اداروں کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ اپوزیشن اداروں کے خلاف محاذ آرائی کر کے اپنی پوزیشن مزید کمزور کر رہی ہے اور اس چیز کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپوزیشن اپنی توجہ صرف عوامی ایشوز جیسے کہ مہنگائی، بے روزگاری، آٹا اور چینی پر مرکوز رکھے تو بھرپور عوامی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، جو تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ملکی سیاست میں کون سی تبدیلی آتی ہے۔